بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ اور پیج 273۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ویلاگ نمبر 3، پیج 273۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اس سے زیادہ خیر خواہی اور کیا کر سکتے تھے، غرض جو کوئی ان سے اس طرح عہد و پیمان کر لیتا وہ اس کے روبرو جادو کے سب اصول و فروغ بیان کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا کام ہی یہ تھا۔ اب اگر کوئی عہد شکنی کر کے اپنا ارادہ و اختیار سے کافر و فاجر بنے، وہ جانے، کافر و فاجر بنے وہ جانے۔ چنانچہ بعض اس عہد پر قائم نہ رہے اور اس جادو کو مخلوق کی ایذا رسانی کا ذریعہ بنا لیا، جو فسق تو یقیناً ہے، اور بعض طریقے اس کے استعمال کے کفر بھی ہیں، اسی طرح فاجر کافر بن گئے۔ اس ارشاد اصلاحی اور پھر مخاطب کے خلاف کرنے کی مثال اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کسی جامع معقول و منقول عالم با عمل کے پاس جائے کہ مجھ کو قدیم یا جذبہ فلسفہ پڑھا دیجئے تاکہ خود بھی ان شبہات سے محفوظ رہوں جو فلسفہ میں اسلام کے خلاف بیان کیے جاتے ہیں، اور مخالفین کو بھی جو جواب دے سکوں، اور اس عالم کو یہ احتمال ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ کو دھوکہ دے کر پڑھ لے اور پھر خود ہی خلاف شرع عقائد باطلہ کی تقویت دینے میں اس کو استعمال کرنے لگیں۔ اس احتمال کی وجہ سے اس کو نصیحت کرے کہ ایسا مت کرنا، اور وہ وعدہ کرے اور اس لیے اس کو پڑھا دیا جاوے، لیکن وہ شخص فلسفہ کے خلاف اسلام نظریات و عقائد ہی کو صحیح سمجھنے لگے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اس حرکت سے اس معلم پر کوئی ملامت یا برائی عائد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اس اطلاع سحر سے ان فرشتوں پر بھی نہ کسی شبہ کی گنجائش ہے نہ وسوسہ کی، اور اس فرض کی تکمیل کے بعد غالباً وہ فرشتے آسمان پر بلا لیے گئے ہوں گے۔ واللہ عالم، بے تحقیق الحال بیان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے آج کا ویلاگ نمبر 3۔ انشاءاللہ اب ویلاگ نمبر 4 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، جو کہ سحر کی حقیقت ہے، ہیڈنگ ویلاگ نمبر 4 کا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، حسین قرآن کے ہیں وہ قاری، جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا،
کسی کے آگے نہ سر جھکانا، دیا جہاں کو پیغام ایسا کہ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے۔ کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔